جی السلام علیکم، میں ہوں روف کلاسرو، آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سب نے وہ خبر سن لی ہوگی، اس کے بعد جو اس کی امپلیکیشن ہے، کنسیکوینسز ہیں، وہ بھی آپ نے وہ دیکھ بھی لی ہوں گے۔ ابھی ہم فیس بھی کر رہے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ اللہ نے مہربانی کی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں حملے میں محفوظ رہے ہیں، اور پاکستان جو ایک بہت بڑی اس سے ٹریجڈی سے بچ گیا ہے، کیونکہ ہمارا ایک اس کی ہسٹری ہے، لہٰذا لوگوں کے ذہنوں میں خوف ہیں، بہت سارے خدشات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر جو پہلے تھے پاکستان کے، یہ تھے لیاقت علی خان صاحب، ان کو اسی طریقے سے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا۔ اٹ واز مطلب سکسیزفل ہٹ تھی، بہت بڑا واقعہ تھا وہ بھی۔ اپنے بھی پاکستان کو بنے 4-5 سال بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کو شہید کیا گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں۔ وہ بھی چیز تھی، اتنی جلدی ایک پرائم منسٹر کو اسیسینیٹ کر دینا، سٹنگ پرائم منسٹر کو کر دینا، سو لوگ اس ٹراما سے وہ نہیں نکل سکے، آج تک نہیں نکل سکے، آج تک وہ باتیں ہوتی ہیں اس پہ۔ اور پھر اس کے بعد جو رئیس قصر تھی، وہ آپ کو یاد ہو بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، وہ اسیسینیٹ ہوئیں، اور انہیں جس طریقے سے ان کو مارا گیا، لوگوں نے تو کیمرے پہ دیکھا ہے، لائیو اس کے امیجز ہیں۔ چلو لیاقت علی خان صاحب کو اس طرح کا اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹی وی چینلز نہیں تھے، اخبارات کی تصویریں تھیں ساری، اس کا بھی لیکن امپیکٹ آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔ پھر بینظیر بھٹو والا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورے وہ ٹیلی ویژن چینلز کا بوم تھا، اور پھر اب سوشل میڈیا جو ہے نیا وہ بھی آ رہا تھا۔ سو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں تھیں، اور جب عمران خان صاحب دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان، ان پہ یہ اٹیک آیا، تو وہ لوگوں کی تمام جو لوگ لنک کرتے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہمیشہ خدشات ان کے ذہنوں میں رہتے ہوتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ میں ساری چیزیں ریوائیو ہو جاتی ہیں کہ پہلے بھی ایسے ہوا ہے، کس نے کروایا، کیوں کروایا، اور اس کے پیچھے ایک لمبی یہاں پہ کنسپیریسیز، اس کی تھیوریز، بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کس نے کرایا، کیوں کروایا۔ اور اگر میرا خیال ہے ان کے پکڑے بھی جائیں، اگر لوگ پکڑے بھی جائیں، جو لوگ اس پہ بڈ میں شامل ہوتے ہیں، اس پہ ہٹ میں شامل ہوتے ہیں، کنسپیریسی کا حصہ ہوتے ہیں، تو پبلک عموماً طور پر نہیں مانتی ہوتی۔ وہ سامنے جو کریکٹرز ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل اسیسینیشنز ہوں، بگ پروفائلز اسیسینیشن، جیسے ہمارے دوست عرشد شریف کا ہوا، یہ مطلب لاکھ لوگ اس پہ پکڑے جائیں، کیونکہ ہینڈلرز کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ لوگ اور ہوتے ہیں، تو پبلک ہمیشہ کہتی رہتی ہے کہ نہیں یہ وہ لوگ نہیں، کیونکہ ان کا اپنی ایک پرسپشن ہوتی ہے کہ ان کو کون لوگ جو ہے نا کہاں سے ان پہ اٹیک ہو سکتے ہیں، کن سے خطرات تھے، کن لوگوں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ لہٰذا آپ نوٹ کریں کہ وہ چاہے ان پہ لیاقت علی خان صاحب پہ اگر اٹیک آیا، آج تک نہیں پتہ چلا کہ اس پہ ڈیفرنٹ کنسپیریسی اس پہ چلتی رہتی ہے۔ حالانکہ جس نے گولی ماری تھی ان کو، وہ اکبر نام تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو ان کو تو موقع پہ لوگوں نے مار دیا تھا اسی وقت ہی۔ وہ جو ہوا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے، جیسے کہتے ہیں کہ 10-11 کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ایکسیکیوٹ کیا تھا پلان کو، ان کے بارے میں یہی بتایا جاتا تھا کوئی ڈرون میں مارے گئے، کوئی دیگر لوگوں میں مارے گئے، تو ان کا لیکن پھر بھی لوگ نہیں مارے۔ ایسے عرشد شریف جو ہیں لوگ، آپ ان کو، وہ پولیس والے سامنے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہم نے مارا ہے اس کو، عرشد شریف کو، اور جو بھی انہوں نے کہانی بتائی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ماننے کو تیار۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ان کی کیا دشمنی تھی، وہ کیوں ماریں گے۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ بعض دفعہ آپ کے پکڑے بھی جائیں لوگ، وہ مان بھی لیں، تسلیم بھی کر لیں، جیسے وہی بتا رہا ہوں، ارشد کا میں بتا رہا ہوں کہ پولیس والے مان رہے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ لوگوں کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈفرینٹ پرسیپشن ہے کہ ارشد کو کن لوگوں سے تھریٹ تھی، کیوں خطرہ تھا، وہ سو لہٰذا وہ اس خطرے تک کھڑے ہوتے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بھی ایسے ہیں کہ لاکھ، وہ مجھے یاد ہے رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو مارنے والے تھے سارے لوگ ہم نے ایلیمینیٹ ہو گئے، موسٹلی وہ امریکنز ڈرون نے ان کو ایلیمینیٹ کیا تھا، لیکن لوگ آج بڑی مزے کی بات ہے، میں ان کو بلاول بھٹو کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل نہیں پکڑے گئے، یا پیپلز پارٹی محسوس کرتے ہیں نہیں جناب کہ وہ جو لوگ وہ مارنے والے تھے خود، حالانکہ ان کی 5 سال حکومت رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جناب کہ ان کو نہیں کیا گیا، قاتل نہیں پکڑے گئے۔ سو پولیٹیکلی بھی طور پر بعض دفعہ آپ کو چیزیں فیور کر رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی پرسپشن ہوتی ہے نہیں جناب وہ فلاں لوگ تھے، انہوں نے بیوی کو کیا، وہ لوگ تو یہاں پہ وہ دندناتے پھیرے۔ سیم گوز فار عمران خان ایز ویل۔ اللہ نے مہربانی کی کہ وہ نہیں ہوئی، لاکھ وہ جیسے خان صاحب نے خود بھی پریس کانفرنس میں کہا، اس کو وہ سامنے لے کر آئیں، بیان اس کے چلائیں، اسٹیٹمنٹ چلائیں، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جو وہ پکڑا گیا، جس کی 2-3 ویڈیوز اب تک سامنے آ چکی ہیں، لیکن لوگ کہیں کہ نہیں، ادروائز ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، ایک مطلب ہے کسی بھی آئیڈیل سوسائٹی میں کسی بندے نے کسی پہ اٹیک کیا ہے، اینڈ سم ون از ایکسیپٹنگ دا رسپانسبلٹی، تو یوزلی تو لا یہی دیکھتا ہے کہ کسی نے مان لیا ہے کہ جناب یہ فلاں ABCD ہے جی، اس نے کہا جی میں نے کیا ہے، لیکن اس کے کہنے کے باوجود لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہوں گے، ہینڈلرز ہوں گے، جو بات ان کی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے لوگوں کا اپنا ایک امیج ہوتا ہے، لوگوں کی اپنی کولیکٹیو ایک اوپینین ہوتی ہے، اور وہی اوپینین جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کیس میں بھی ہے، وہ خود بھی نہیں اس بات کو
بئی کر رہے اور وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے تو نام لے لیے. ابھی آپریشن تھیٹر میں تھے خان صاحب، آپریشن تھیٹر سے انہوں نے 3 نام لے لیے، اور وہاں سے جو اسد عمر صاحب نے بتایا اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو انہوں نے آج وہاں سے اپنے ہاسپیٹل وہ شوکت خانم سے بیٹھ کے انہوں نے قوم سے دوبارہ ایک ہارڈ ہٹنگ خطاب کیا، پوری پلاننگ بتائی کہ مجھے کیسے مارنے کی کوشش کی گئی. سلمان تصیر والا انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے اس کے بعد نام لیے، اور وہ آپ نے سن ہی لیے ہوں گے کہ انہوں نے بیٹھ کے ایک اپنے اس کا اب ایسا ایسا جو بات تھی وہ خان صاحب جو ہیں وہ بات وہاں تک لے کر جا رہے ہیں. جو بات میں نے اس وقت کی تھی کہ مطلب موسٹ آف دا لوگوں کے یہ رہے تھی کہ اس وقت ان کو DGI کو آ کے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی پریس کانفرنس. مائی ویو، آپ لوگ یا کچھ اور جو ہیں وہ اس سے وہ ڈفر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ عمران خان صاحب اب آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہینڈل کریں، جیسے وہ ان کو زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب، مریم صاحب کو ڈیل کریں. تو اب یہ میرا خیال ہے بیسیکلی یہ ان خان صاحب کے لیے وہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی وہ ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی ہے. ان کا جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے اتنا پرووک کر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، اتنا غصہ دلا دیا تھا کہ ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ وہ اپنا موسٹ جو پاورفل ان کا بندہ ہے DGI جو ہیں ان کو بھیجیں، وہ جا کے میسج ڈلیور کریں کہ خان صاحب آپ کی دفعہ 15-20 سال کے لیے وہ قیادت آ رہی ہے جو مطلب مشترکہ فیصلہ انڈیویجول نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ شاید مطلب وی مے ناٹ ڈو دا بزنس پولیٹیکل سینس میں کہہ رہا ہوں ہم نہ کر سکیں. سو خان صاحب کو اس موقع کی تلاش تھی کہ سم باڈی مسٹ کم فارورڈ اور یہ بات کرے تاکہ پھر ہم بھی کھل کر بات کریں. سو وہ اسی ہی ٹریپ میں آئے، انہوں نے کیا یا انہوں نے ٹریپ کیا ان کو، اٹس آل ڈیپینڈس کہ کس نے کس کو ٹریپ کیا، کہ وہ چاہتے تھے خان صاحب کھل کر بات کریں تاکہ ہمارے رینکس کے اندر اگر کوئی سمپتی ہے بھی صحیح خان صاحب کے لیے تو ان کو پتہ چل جائے کہ خان صاحب یا اسٹیبلشمنٹ، آرمی، ہمارے سیکرٹ ایجنسیز ان کے حوالے سے کیا ویو رکھتے ہیں اور اس کا کتنا ڈیمیج جو ہے پاکستان کو ہو رہا ہے، اور پاکستان کے مخالفین دشمن جو ہیں کتنے خوش ہو رہے ہیں. یا تو وہ چاہتے تھے کہ خان صاحب کو ایک دفعہ وہ کھل کر بات کرنے دیں، لیکن اس کا دوسرا اب اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے کہ بڑی تعداد میں اتنی مطلب پاکستانی تاریخ میں بڑا وہ لوگوں نے صحیح کہا اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، ہماری ایجنسیز پہ، ہمارے یہ اداروں کی شخصیتوں پہ. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا لیکن اشاروں کنویں میں بات ہو جاتی تھی، لیکن اب کی دفعہ تو انہوں نے عمران خان صاحب نے ڈٹ کے جس طرح انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے وہ چیلنج کیا اور کھل کر انہوں نے چیلنج کیا، اور بڑا میرا خیال سخت آفٹر لانگ ٹائم بڑا انہوں نے سخت بیان جو ہے نا وہ انہوں نے جاری کیا ہے. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جیسے نام لیا انہوں نے کہ فلاں اپنے ان کو لیفٹیننٹ جنرل کو سزا دی تھی وہ امریکن کے لیے اسپیناج کرنے کے لیے، ایسے انہوں نے کہا. انہوں نے وہ آرمی آفیسرز جو ہیں ان کا نام لے کے کہا، فیصل صاحب جو ہیں ان کا کہا انہوں نے کہ وہ جو ہے آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. اور اس پر ساتھ میں ادھر سے ہم اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کا ہم ان کو دیکھ لیں، پہلے وہ ڈلٹی ہیری ویسے ہی کہتے تھے لیکن اب انہوں نے باقاعدہ نام لے کے کہنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہیں فیل ہو رہا ہے کہ اب ہمیں سپیس مل رہی ہے ہمارے اوپر، وہ ایک بیان بازی ہم اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. سو آج کی جو خان صاحب کی وہ تھی جس پہ کنسپیریسی پھر بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کا اپنا ایک اس پہ اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ علیحدہ سے تنقید کر رہے ہیں. یہ چیز کی داد دینی پڑے گی، ویسے میں یہ داد دیتا ہوں، ویسے یہ ماننا پڑے گا. نیریٹو بلڈ کرنے میں PTI کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، نہ حکومت کر سکتی اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ، نہ مریم کر سکتی ہے، نہ بلاول، نہ ان کی ٹیمیں کر سکتی ہیں. بیکاز آف ون تھنگ میرا خیال ہے وہ ہے کریڈیبلٹی لیولز. حکومت کا کریڈیبلٹی لیولز بڑا لو ہے. مریم اور بلاول جو ہیں انہوں نے کبھی ایفرٹ ہی نہیں کی کہ ہاؤ ٹو انگیج دا یوتھ. اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کا اتنا بیگیج ہے ان پہ، اپنی فیملی کا، اپنے والدین کا کہہ لیں کہ وہ لاکھ اچھا بننے کی کوشش کریں، جب تک وہ اپنے کو ڈسون نہیں کریں گے اس لیگسی سے جو اپنی فیملی کی لیگسی ہے، پولیٹکس کی لیگسی ہے. بلاول جو ہے وہ نہیں کریں گے زرداری صاحب سے خود کو ڈسٹنس کر کے ایک نئی بات نہیں کریں گے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی فیملی کو ڈسون کر کے آگے نہیں بڑھیں گی اور بتائیں گی کہ میں اپنی فیملی کے پولیٹکس سے میں ایگری نہیں کرتی. اس وقت تک یوتھ جو ہے وہ ان کو نہیں اچھا وہ کوشش نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں اس طرح کا یہ کنسیپٹ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی پولیٹکس سے لیگسی سے اپنے کو ڈسٹنس کر کے کوئی نیا نیریٹو دینے کی کوشش کریں. اور یہی عمران خان کا سب سے زیادہ کہ پازیٹیو پوائنٹ ہے. عمران خان از ناٹ کیرنگ اینی بیگیج. وہ ان پہ اس طرح کا بیگیج نہیں ہے. 3.5 سال کی حکومت میں بہت سارا بیگیج اکٹھا ہو رہا تھا جو خان صاحب کے لیے پرابلمیٹک تھا، بہت بڑی حد تک تھا. وہ انہوں نے اپنے شولڈرز آگے کر کے کہا جی ہمیں دیں، ہم آپ کا وزن اٹھانے کو تیار ہیں. خان صاحب بچ گئے. حالانکہ اگر خان صاحب کو کنٹینیو کرنے دیتے، میں ہمیشہ اس بات کی ایڈوکیسی کی ہے، اگر آپ مجھے ریگولر سنتے ہیں کہ خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تو میرا خیال ہے، میری رائے ہے، آپ ڈیفر کریں، خان صاحب کو 10-15 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملنی تھی اگلے الیکشن میں. اتنی ان کی پرفارمنس یا ایشوز تھے
کہ لوگ ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئے تھے. تقریباً سارے وہ ضمنی الیکشن جو ہے خان صاحب ایک دو کے علاوہ سارے ہار رہے تھے, اور لوگ اس وقت ہارٹ کیکس کی طرح عدم اعتماد کے موقع میں مجھے یاد ہے نواز لیگ کا ٹکٹ کا سب سے زیادہ وہ تھا, ریٹ لگ رہا تھا. ایون گیلانی صاحب والے جب وہ الیکشن ہو رہے تھے اس وقت ووٹ لینے کے لیے بھی کہ یہ نہ دیں, وہی بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال ہو رہے تھے. ٹھیک ہے جی ووٹ ڈالتے ہیں, وہ اس کے پی ٹی آئی کے کہتے تھے اندر کھاتے, لیکن ہمیں نواز لیگ کی ٹکٹ نہیں. اس وقت کی آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں, لیکن ودن 6 منتھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں. اور عمران خان نے نیریٹو بڑی کامیابی سے بنایا ہے, رجیم چینج کا بنایا ہے, یہاں پہ کرپشن کا, سندھ ہاؤس, مال دھال, لین دین, بہت بڑی بری انہوں نے میرا خیال ڈیل کی ہے, بیڈ بارگین کی ہے انہیں خیر احساس ہے. اس وقت آپ خان صاحب کو 1 سال پورا کرنا دیتے تو آج یہ مسائل نہ ہوتے آپ کو. اور خان صاحب پولیٹیکلی, اور ہمیشہ یہ پالیٹکس میں اپنے اپوننٹس کو پولیٹیکلی طور پر ایلیمینیٹ کرنا چاہیے, فزیکلی نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی, مطلب کوئی بھی ہو. اب اس وقت اگر آپ سال برداشت کرتے تو خان صاحب کو بہت بڑا ڈنٹ پڑنا تھا پولیٹیکلی طور پر, بڑے وہ ایکسپوز ہو رہے تھے اپنی گورننس, فیصلے, اسکینڈل بڑی حد تک. اب آپ کو 5 سال دینے پڑیں گے اگر آپ خان صاحب کو پولیٹیکلی طور پر ان کو مزید آپ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر, تو خان صاحب کو اب آپ کو 5 سال دینے پڑیں گے. پھر جا کے لوگوں کا رومانس چیزیں, کیونکہ جتنے وہ دعوے کرتے ہیں, حالانکہ ٹائم نہیں ہے, بات ان پاپولر بات ہوگی, خان صاحب کے پاس نہ وہ ٹیم ہے, نہ ان کے پاس ایگزیکیوشن ہے, نہ وہ جو کہتے ہیں وہ پھر انہیں دوبارہ وہی نیریٹو بنا لیا ہے جو 2018 سے پہلے تھا. حالانکہ 3.5 سال ہم دیکھ چکے ہیں خان صاحب وہ کچھ بھی نہیں کر سکے, تمام یو ٹرنز لیے بالکل الٹ گئے. ابھی انہوں نے پھر وہی گفتگو شروع کر دی ہے جو 2018 سے پہلے کہتے تھے لوگوں کو. انہوں نے اس وقت بھی اپنا بتا دیا تھا کہ ہاؤ وی ول ڈیلیور. سو انہوں نے وہ, اور عوام دوبارہ انہیں نیریٹو پہ چلے گی. ریزن یہی لوگ ہیں کہ ان کے اسکینڈلز ہیں, کرپشن ہے, ان کا اگر بیگیج ہے, انہوں نے نئے میں چینجز کر لیں, 1100 ارب کے کیسز رائٹ آف کروا لیے, مرضی کی انہوں نے جو کروانے تھے لاز میں چینج, عوام دیکھ رہی ہے. یہ ابھی تک بھی نہیں سمجھتے, جیسے خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے, یہ ابھی بھی نہیں سمجھتے دنیا بدل گئی. سو اس کا سارا بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. لیکن سب سے مین جو جنگ ہے آپ وہ جو لڑ رہے ہیں اس میں ایک تو ان کو مطلب اسلام آباد آنے دھرنے والا جو ایشو تھا وہ وقتی طور پر رک گیا, سیٹل ہوا ہے, اس سے حکومت نے کوئی سانس لیا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جناب کہ جو یہ مہینہ جا رہا ہے یہ بڑا ایک اہم مہینہ سمجھا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے 19 اور 23 کے دن جو ہیں 19 نومبر سے لے کے 23 نومبر تک بڑے اہم دن ہیں. اس پہ اس درمیان میں بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں, نئے چیف کا جیسے بتایا رہا ہے نامزدگی ہو سکتی ہے. سو خان صاحب اپنا انہوں نے بھی ایکسیلیٹر بڑھا دیا ہے, انہوں نے مزید دباؤ بڑھانے کے لیے جو آج ان کی گفتگو تھی وہ آپ نے دیکھی ہوگی جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے, یا ہمارے سیکرٹ ایجنسیز کے وہ جو یہ افسران ہیں ان کے حوالے سے, اور باقی چیزوں سیدھا انہوں نے وہ ہاتھ ڈالا ہے اس پہ کہ پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ اور ڈی جی سی جو ہیں وہ ریزائن کریں. مطلب وہی ہے جو آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ ان کی کنسرنز ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پہ وہ کریں تاکہ وہ نیا آرمی چیف نہ لگا سکیں. ابھی بھی خان صاحب کی وہی کوشش ہے, اسی کی طرف ایفرٹس کر رہے ہیں. اور میری کچھ یا آپ کو شاید آپ بھی بڑے ذہین لوگ ہیں, اب 19 اور 23 کے درمیان کی ڈیٹس میں مجھے بتایا کہ جا رہا ہے کہ دیز آر ویری امپورٹنٹ, اور انہی دنوں میں یہ فیصلے ہوں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب مزید اب اپنا دباؤ پریشر بڑھائیں گے آنے والے دنوں میں. بہت پبلک سمپتھی ملی ہے, ان کو سپورٹ ملی ہے, اور اگر وہ ان کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ زیادہ وہ نہیں ہو رہا, مطلب وہ پک نہیں کر رہا لانگ مارچ جو ہے, اب ایک ان کو بیٹھے بیٹھے سپورٹ مل گئی, وہ وکٹم کے طور پر مارچ کیے ہیں. حالانکہ اپنی حکومت تھی, ان کی اپنی فیلیئر تھی, کوئی چیز وہاں پہ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ رہا, کوئی وہاں پہ عمر چیمہ جو ہے وزیر داخلہ ہے ان کا ہوم منسٹر نہیں پوچھ رہا, آئی جی پولیس, کہ آپ کی اپنی فورس تھی, آپ کو پتہ تھا کہ خان صاحب پہ اٹیک ہونے والا, لیکن پھر بھی آپ لوگ خان صاحب کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. تو یہ سب سے بڑی فیلیئر تھی پنجاب حکومت کی. لیکن انہوں نے اپنی ناکامی تمام جو ہے نا وہ فیڈرل حکومت کے کھاتے میں ڈالی. یہ خان صاحب کا یہ کرشمہ ہے, یہ ان کا کرتب ہے, یہ ان کی کامیابی ہے. نیریٹو بنا لیتے اور یہ بیٹھ کے اس وقت اپنا منہ تاک رہے. حالانکہ اس وقت کٹہرے میں 3-4 لوگوں کو ہونا چاہیے تھا. اس وقت چیف منسٹر پنجاب کو ہونا چاہیے تھا, آئی جی کو ہونا چاہیے تھا, چیف سیکرٹری کو ہونا چاہیے تھا, ڈی پی او کو ہونا چاہیے تھا, آر پی او کو ہونا چاہیے تھا, اسپیشل برانچز وغیرہ پولیس, ان کو ہونا چاہیے تھا کہ خان صاحب کی اطلاع کے باوجود آپ پروٹیکٹ کیوں نہیں کر سکے ان کو. لیکن کٹہرے میں کون ہے؟ یہ فیڈرل حکومت کھڑی ہوئی. اس چیز کی خان صاحب کو داد دینی چاہیے. ہی نوز ہاؤ ٹو بلڈ اے نیریٹو, اور اپنے مخالفین جو ہے نا اپنی کمزوری جو ہے وہ الٹا اس کو اسٹرینتھ بنا کے, مخالفین کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ویکنیس بنا دو. اٹس اے آرٹ, یہ ماننا پڑے گا. سو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے وار تو کر لیا ہے آج, بڑا انہوں نے شدید کیا ہے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب پہ, اور باقی جو ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے دیکھتے ہیں. وہ چپ کر جاتے ہیں, نومبر کا مہینہ چپ کر کے گزارتے ہیں, یا وہ کوئی ریٹیلیشن مینز وربل کی بات کر رہا ہوں, وہ کوئی جواب اس کا دیکھتے ہیں. آنے والے دنوں میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا.